बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, सबसे पहले तो माज़रत, मैं कुछ ज़ाती मसरूफ़ियत की वजह से और कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, जिसकी वजह से आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। इसमें फिर इसके साथ ये था कि यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी की तरफ से लंदन यानी पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी ऑन ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन साउथ एशिया एंड लंदन। तो उस सिलसिले में बिज़ी रहा। कुछ इंतज़ामात मेरे सुपुर्द थे। तो इस वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। बिफ़ोर आई आगे जाने से पहले मैं गुज़ारिश करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। जनाब, हाल ही में बिलावल भुट्टो जो कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, वो इंडिया के और एक शोर मचा हुआ है। इंतहा पसंद जो हैं या उसके सियासी मुखालिफ हैं, वो इस पर शोर मचा रहे हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान की बेइज़्ज़ती हो गई है और बिलावल ने पता नहीं क्या-क्या खराबियाँ कर दी हैं, वगैरह-वगैरह। इनमें ज़्यादातर वही लोग हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मसला कश्मीर को फ़रोख्त कर दिया है। लीविंग दैट असाइड, इन एक चीज़ की वज़ाहत यहाँ पर ज़रूरी है। बिलावल भुट्टो इंडिया यानी इंडिया की दावत पर नहीं गए थे। यानी इंडिया के साथ जो उनकी विज़िट थी, यानी दूसरे मुल्क में एज़ ए वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तान इंडिया का दौरा नहीं कर रहे थे। वो शंघाई जो कॉन्फ्रेंस है उस सिलसिले में गए थे और शंघाई कॉन्फ्रेंस का मेज़बान जो है इंडिया था और है। और यानी यहाँ पर एक बात ये भी देखने वाली है कि पाकिस्तान को पता होगा कि कितनी बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के वो सदर हैं या उनके मेज़बान हैं, ये पाकिस्तान को पता होगा। मुझे तो पता है, आपको भी पता होगा। इंडिया जो है ना सिर्फ ये कि शंघाई कॉन्फ्रेंस का उन्होंने यहाँ पर इनेकाद किया, आगे जो G20 है वो भी इसी महीने में होने वाली है। इंडिया उसका सदर भी है, उसकी कॉन्फ्रेंसें भी यहाँ पर होंगी और कश्मीर में भी कुछ उसमें होंगे कुछ कॉन्फ्रेंसें। इस पर भी एक अलग शोर है, उस पर कभी बात करेंगे। तो इस वक़्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि यानी बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि शंघाई कॉन्फ्रेंस या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन का जो पूरा नाम है, लोग शॉर्ट एससीओ कहते हैं। जिनको ये भी नहीं पता शंघाई की स्पेलिंग क्या है, जिनको ये भी नहीं पता कि इस कॉन्फ्रेंस का पूरा नाम क्या है, जिनको ये भी नहीं पता कि इसके मकासद क्या थे, वही इसके मामे चाचे बनकर तनकीद कर रहे हैं। उनको पता नहीं होता है कि है क्या। तो दावत जो है ना, शंघाई कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में दी गई थी। इंडिया चूँकि मेज़बान था। आगे ये देखना है कि इंडिया के मेज़बान यानी कि वज़ीर ख़ारजा जो थे, वैसे तो बड़ा उनका नाम है, बड़े माने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बिलावल को ट्रीट किया है, शायद ये बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। यानी एज़ ए मेज़बान उनके कुछ फ़राइज़ थे कि जो आदमी आपके पास आया वो मेहमान है। जिस तरह दूसरे वज़राए ख़ारजा आए थे, ये भी पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा था। और आप उसको वेलकम करते और इज़्ज़त देते, कम से कम शेक हैंड तो बनता था। अगर साइड लाइन्स पर आपने मुज़ाकरात नहीं किए, आपको लोगों को ये भी पता होगा कि इंडिया ने क कम से कम 7 या 8 जो हैं वज़राए ख़ारजा के साथ शंघाई कॉन्फ्रेंस के अलावा यानी कि उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं और उनके साथ जो स्पेशली सेंट्रल एशिया के बहुत से लोग हैं, उनके साथ बातचीत की है। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा से बात की है, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से बात की है। और अपने तल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिश की है। सो मच सो कि चाइना के वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी बातचीत हुई है। यहाँ पर तो शोर मचा हुआ है। नहीं, तो यहाँ की मैं समझता हूँ कि गैर जानबदाराना तौर पर कहूँगा, इंडिया के वज़ीर ख़ारजा नो मैटर व्हाट हिज़ स्किल्स आर, नो मैटर व्हाट उसकी एजुकेशन क्या है, उसका ये फ़र्ज़ बनता था कि दूसरे वज़राए ख़ारजा के जो उनको प्रोटोकॉल या जो ट्रीट किया गया है जिस तरीके से, इसी तरीके से बिलावल भुट्टो को भी वही वही जो है ना रिस्पेक्ट अकॉर्ड करते, एक्सटेंड करते। नहीं किया तो दैट इज़ फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। इंडिया का ये कसूर बनता है। बाकी ये बनता है कि थोड़ा-सा ये बता दिया जाए कि शंघाई जो कॉन्फ्रेंस है ये 2000 ये ऑर्गेनाइज़ेशन जो जब ये प्लेटफ़ॉर्म बना ये 2001 में बना था, ठीक है? और इसके मकासद में से एक ये भी है कि ये रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है, तजारत को उसको फ़रोग़ करना है और डेवलपमेंट को फ़रोग़ देना है। और इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने वेस्ट और ख़ास तौर पर जो अमेरिका की इजारादारी है, उसको चैलेंज करना और उसकी इजारादारी को
ختم کرنا ہے یا کمزور کرنا ہے. تو اس لیے یہ کانفرنس جو ہے نا ہو رہی ہے اور بڑی طاقت پکڑ رہی ہے اور وہ کافی اس کا اثر رسوخ بڑھتا جا رہا ہے. بہت سے ممالک ہیں اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آتے ہیں وہ جو آتے ہیں اس پر ایز اے آبزرور آتے ہیں. تو اس لحاظ سے اٹ از ویری امپورٹنٹ پلیٹ فارم اور انڈیا نے جو اس پر کانفرنس کی ہے میں اس کی آؤٹ کم پر زیادہ بات نہیں کروں گا اس وقت چونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے ویلاگ کے لیے. تو آگے یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے لوگ کچھ کہتے ہیں کہ بلاول نے پتہ نہیں کشمیر میں جا کر کشمیر کے مسئلے پر بات کی اور انڈیا میں آگ لگا دی ہے اور انتہا پسند جو انڈین تھے وہ مظاہرے کر رہے تھے پاکستان کے خلاف بھی اور بلاول بھٹو کے خلاف بھی اور جو پاکستانی تھے وہ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ ان کے ہندوستانیوں نے اچھا نہیں کیا ہمارے وزیر خارجہ کی توہین ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا اب یہاں پر یہ بھی ہے ٹھیک ہے توہین ہوئی ہے اور ان کو مظاہرے نہیں کرنے چاہیے تھے کہ وہ آپ کا ایک مہمان تھا مہمان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا. لیکن میں جسٹ ٹو ریمائنڈ مائی پاکستانی فرینڈس کہ جب وزیر اعظم انڈیا کے آئے تھے واجپئی صاحب لاہور میں تو اس وقت جسٹ ٹو ریفریش دیئر میموری تو اس وقت پاکستان کے انتہا پسندوں نے کیا کیا تھا لاہور میں وہ یاد ہے آپ کو سو مچ سو کہ کتنے جو ڈپلومیٹس تھے وہ بھی زخمی ہوئے تھے ان کو دھکے لگے تھے جسٹ ٹو ریفریش یور میموری. ٹھیک ہے وزیر خارجہ سے جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور واجپئی کی تو بڑی رسپیکٹ تھی. تو وہ آیا تھا کیا پیغام دینے کے لیے امن کا پیغام دینے کے لیے آیا تھا. اس نے کیا مینار پاکستان میں جا کر تقریر کی تھی وہ ہم پر وزٹ کی تھی. اس نے کہا تھا کہ ہم دل سے جو ہے پاکستان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں لیٹ اس فورگیٹ پاسٹ نیا چیپٹر شروع کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستانیوں نے کیا کیا تھا اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو گروتھ آف ایکسٹریمزم ہے خواہ کسی جگہ بھی ہو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اس کی محافظت کرتے ہیں اس کو اپوز کرتے ہیں. Now let me move on کہ اس نے کشمیر کے لیے کیا کیا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو اس نے اجاگر کر دیا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ خاص طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیڈروں نے کشمیر کو فروخت کر دیا. باجوہ صاحب جنرل باجوہ صاحب ان کے ساتھ تھے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مودی کے جا رہے ہیں وہ جا کر کے ان کو مل کر آئے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے اگر اگین لوگوں کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں کیا اس وقت کیا نام ہے عمران خان صاحب جو اس وقت وزیر اعظم تھے اس وقت سابقہ وزیر اعظم ہیں اس وقت وہ ٹربل میکر ہیں. ٹھیک ہے وہ ٹربل میکر یا سابقہ وزیر اعظم اس وقت وزیر اعظم تھے پہلے وزیر اعظم تھے جو ہندوستان کے وزیر اعظم کی الیکشن میں کامیابی کے لیے دعا کر رہے تھے. کہتے میں دعا کرتا ہوں کہ مودی صاحب جیت جائیں اگر وہ جیت گئے تو ہم نے مسئلہ حل کر لینا کشمیر کا وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایسے یہ بھی ہے جسٹ ٹو ریفریش یور میموری پی ٹی آئی والوں کی خاص طور پر عمران خان تو یہودیوں کی الیکشن کے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اس کا جو موجودہ سالہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن جمائمہ کا جو بھائی ہے جب وہ الیکشن لڑ رہا تھا تو انہوں نے اس کے لیے بھی کمپین کی تھی. میں یہ نہیں کہوں گا بھائی لیونگ دیٹ سائڈ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بلاول بھٹو صاحب نے کون سی ایسی بات کہہ دی جو کہ پاکستانیوں کو بری لگ رہی ہے یا انڈیا والوں کو بری لگ رہی ہے. اگر بلاول بھٹو نے یہ کہا ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے اور یونائٹڈ نیشن کا حوالہ دیا وغیرہ وغیرہ تو اب یہ ہے کہ یہ بھی سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں تیار فوجیں نکالنے کے لیے. آر یو ریئلی یار آپ کو تو کیا واٹ کنٹرول ڈو یو ہیو اوور دی آرم فورسز آف پاکستان. آپ کو تو شاید جی ایچ کیو میں بھی نہیں جانے دیا جائے گا. بہت سی جگہوں پر آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا جو ملٹری ریلیٹڈ ہیں. ایون اف یو بیکم پرائم منسٹر بلاول بھٹو وین یور مدر واز پرائم منسٹر ان کو بھی مختلف جگہوں پر نہیں جانے دیا گیا تھا. ان کو سیکیورٹی رسک کہا گیا تھا. اور بھی بہت سی باتیں میں کہہ سکتا ہوں. میں صرف یہ کہوں گا کہ لوگوں کو یاداشت کے لیے اور ایک صاحب جن نے مجھے تنقید کی پچھلے دنوں ان کا میں نام تو مناسب نہیں لگتا انہوں نے مجھے ایسے کہا کہ جیسے انڈیا والے میری بات سنیں گے. وہ کہتے ہیں جی انڈیا والوں کو بولیں کہ وہ رائے شماری کرائیں پھر پتہ چل جائے گا کون کس کے ساتھ ہے. بھائی آپ نے صرف لفظ رائے شماری سنا ہے پلیبیسٹ کا نام سنا ہے. یہ بھی پورا آپ نے پڑھا کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا تھی. پہلی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ سیز فائر وچ ٹوک پلیس آن 1 جنوری 1949.
سیکنڈ ریکوائرمنٹ یہ تھی اکارڈنگ ٹو دی یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن آف 13 اگست 1948. پھر دوسری ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ پاکستان اپنے جتنے بھی فوجی ہیں وہ باہر نکالے، جو ٹرائبس مین گئے تھے ان کو بھی نکالے، جو پاکستانی لڑائی کے لیے گئے تھے ان کو بھی نکالے. اور جب ساری کی ساری فوج پاکستان کے نکل جائے گی، ان کے مددگار بندوق بردار نکل جائیں گے، اور جو یونائٹڈ نیشن کا کمیشن فار انڈیا اور پاکستان تھا وہ سیٹسفائی ہو جائے گا، اس کے بعد انڈیا ول ودرو بلک آف دی فورسز. بلک کا مطلب ہے کہ اکثریتی حصہ نکال لے گا. تو آپ نے مجھے بتائیں کہ بلاول بھٹو صاحب اور جو صاحب تنقید کرتے ہیں پاکستانی فوجیں نکالنی ہیں. اگر پاکستانی فوجیں نکالنے سے انکار کر دیا تو پھر تو آپ کو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ بھی انتظامی جنرل تیسرا شروع کر دے. انڈیا کے بہت سے فالٹس ہیں، بہت سے قصور ہیں انڈیا کے، میں مانتا ہوں، تنقید بھی کرتا ہوں، ہیومن رائٹس پر میں تنقید کرتا ہوں، لیکن یہاں پر پاکستان کا قصور ہے. پاکستانی فوجیں نکالنے سے انکار کر دیا تو انڈیا کو جواز دے دیا آپ نے. تو نظر تو یہ آتا ہے کوئی جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ملے ہوئے ہیں شروع سے. اگر آپ فوجیں نکال لیتے اور انڈیا انکار کرتا تو پھر ہم انڈیا کے خلاف مظاہرے کرتے. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فوجی نکالنے سے انکار کر دیا، پھر شملہ میں آپ نے اس کو دو طرفہ بنا دیا. جو 5 جنوری 1949 کی جو قرارداد ہے اس میں اس کو بنا دیا کہ کشمیریوں کو یہ حق ملے گا صرف کہ وہ یا نیو دہلی کا حصہ بن جائیں یا اسلام آباد کا حصہ بن جائیں. ان ادر ورڈ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائز رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، یو ڈینائڈ اس دیٹ. اٹ واز آن یور، آپ کے یعنی وزارت خارجہ کی درخواست پر جو ہے نا یہ اس کو لمٹ کیا تھا، ریسٹرکٹ کیا تھا کہ ہم صرف ہمارے پاس چوائس ہے کہ یا انڈیا کا حصہ بن جائے یا پاکستان کا حصہ بن جائے. یہ کس نے کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا نا. پھر آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راج شماری ہو تو فلفل دوز پرومسز فرسٹ، اس کے بعد دیکھ لیں گے. اینڈ آئی کین ایشور یو، میں بڑے وضوح سے کہہ رہا ہوں، اگر راج شماری ہو انڈر دی انٹرنیشنل سپرویژن اسٹل یو ول ناٹ گیٹ مور دین 20%، 25%، اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا. اگر ہمت ہے تو کرا کے دیکھ لیں، فوجیں نکال لیں اور انٹرنیشنل فورس وہاں پر آ جائے گی اس آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں، مانیٹر کرے گی اور آپ راج شماری کرا کے دیکھ لیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی لدا ہو جائے گا. پھر دوسری بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں، یعنی آپ لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. چین اور انڈیا کی آپس میں بہت لڑائی بھی ہوتی ہے. پچھلے سال 2 سال ہوئے، کتنے بندے ان کو مار گئے تھے، انڈیا کے بھی چائنا کے بھی. لڑائی مختلف جگہوں پر ہے، لداخ میں لداخ اور مختلف اور جگہوں پر بھی ہے ان کی. اس کے باوجود بہت کنٹریز آر ہیونگ آپس میں بہت ان کے تعلقات ہیں، آج ایک دوسرے کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. ٹریڈ انہوں نے ختم نہیں کی، سفارتی تعلقات انہوں نے ختم نہیں کیے، مذاکرات انہوں نے ختم کیا نہیں کیے. آپ پتہ نہیں کس دنیا کے لوگ ہیں، کہاں رہتے ہیں. کوئی تجارت اپنی جگہ بات ہے، ٹھیک ہے، مذاکرات کرتے رہے. بات چیزیں مذاکرات سے حل ہوتی ہے، بندوق کے زور پر نہیں ہوتی، نفرتیں پھیلانے سے نہیں ہوتی. اگر آپ بھی چاہیں تو تعلقات جو ہے نا ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ تعلقات ٹھیک کرنے کے بجائے تعلقات بگاڑتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرا ساتھی جو ہے، یہ دوسرا فریق ہے، وہ بھی اسی طریقے سے کرے گا. میرے خیال میں کچھ زیادہ بول گیا ہوں اور لمبی بات چیت ہو گئی ہے. آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ، اینڈ اف یو ہیو اینی کوسچنز پلیز ڈو آسک، اف یو ہیو اینی کمنٹس پلیز ڈو میک. اینڈ اگین سیکنڈ ٹائم ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سبسکرائب اٹ. میری طرف سے خدا حافظ، اینڈ لک آفٹر یور سیلف.